بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عزیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ابلاغ ٹی وی۔ شوگر سکینڈل رپورٹ جب سے آئی ہے اس کے بعد سے حکومت کی صفوں میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ سب سے اہم کردار جہانگیر ترین، انہوں نے سیاست کی بازی الٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اب ان کی انتہائی اہم ترین ملاقاتیں جاری ہیں۔ پی ٹی آئی کی صفوں میں بھی ان کے حوالے سے کافی بے چینی پائی جاتی ہے اور کپتان بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ کہاں تک جاتے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین کا اس حکومت کے بنانے میں اہم ترین اور سنہرا کردار تھا، اور ان کا جہاز ایک پبلک سروس بلکہ یوں کہا جائے کہ ایک ٹیکسی کی طرح استعمال ہوتا تھا، اور وہ ایک ایسی مالدار پارٹی تھے جو ایم این اے ایم پی ایز کو جہازوں میں اپنے جہاز میں بھر بھر کر لائے، ان کی بولی لگائی، اول عالم مبینہ طور پر ہارس ٹریڈنگ کی، انہیں آفرز دیں یا جو بھی کیا جیسے بھی کیا، پی ٹی آئی کی حکومت بنانے میں انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا۔ یقینی طور پر جس طرح ماضی کی سیاست چلتی رہی ہے اسی طرح کی سیاست اب بھی تھی کہ جو حکومت کے لیے کام کر رہا ہے وہ اپنے فائدے بھی اٹھائے گا، اور اسی سلسلے میں وہ ایک عام سی شخصیت سے ہوتے ہوتے آج اتنے بڑے وہ ملک کے ایک ٹائیکون بن چکے ہیں جنہوں نے اپنا جہاز رکھا ہے، اور وہ اب حکومت بنانے کے بعد اب گرانے میں بھی وہ کارفرما ہوں گے اور اہم کردار ادا کریں گے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ان کے عمران خان پر بہت احسانات ہیں، لیکن ابھی پی ٹی آئی کے پروردہ جو کہ عمران خان کی کچن کیبنٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کپتان کی وجہ سے ہیں، جبکہ جہانگیر ترین بھی یہ کہتے ہیں کہ میرا کپتان مانتا ہے کہ میں نے چینی کے حوالے سے کسانوں کو ایک واحد ایسا شوگر مل آنر ہوں جو میں نے پوری قیمت ادا کی ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، انہوں نے پیسے پورے دیے ہیں، مگر اب چونکہ عمران خان کرپشن کے حوالے سے بات کر چکے ہیں تو صرف ہم بات یہاں جہانگیر ترین تک نہیں رکھتے، یہ کرپشن اور بھی بہت آگے تک جائے گی۔ ان کے جو وزراء بھی کرپشن کے الزام میں برطرف ہوئے، پھر وہ پوتر ہوئے، پھر انہوں نے جیل یاترا کی، پھر وہ وہاں سے نہا دھو کے گنگا جمنا ہو کے دوبارہ وزارتوں پر براجمان ہو گئے۔ بہرحال انسان کو ان احسانات کا بھی خیال رکھنا چاہیے عمران خان پر جو جہانگیر ترین نے احسانات کیے ہیں، لیکن عمران خان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے اور جہانگیر ترین کو بھی کہ حضرت علی تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس پر آپ احسان کرو اس کے شر سے محفوظ رہو۔ اب دونوں ہی ایک دوسرے کے شر کا جو ہے وہ شکار ہو رہے ہیں۔ جہانگیر ترین کے پاس جب شوگر سکینڈل کی رپورٹ آئی اس کے بعد وہ لندن چلے گئے تھے، بیرون ملک گئے، وہاں بیرون ملک بھی ان کی ایک انتہائی اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے۔ جی ہاں، وہ شخصیت آپ کو پتہ ہے، وہ شخصیت جو آج تصویروں کے ذریعے سیاست کر رہی ہے، اور وہ تصویر اپنی سوشل میڈیا پر پوسٹ کر کے یہ متعلقہ اداروں کو، متعلقہ لوگوں کو، ان ماورائے قوتوں کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ آئی ایم فٹ فار نیکسٹ پرائم منسٹر۔ ان کی صحت ٹھیک ہے، وہ نیکسٹ وزیر اعظم وزارت عظمیٰ کے لیے بالکل فٹ ہیں۔ وہ کچھ نہ کچھ عرصے کے بعد ایک تصویر اپنی سوشل میڈیا پر چھوڑ دیتے ہیں، وہاں پر بھی کہتے ہیں کہ کچھ خاص لوگ تھے، کچھ خاص ذرائع تھے، جہانگیر ترین سے ان کا رابطہ ہوا، وہاں سے رابطہ ہونے کے بعد وہ پھر وطن میں واپس آئے، اور وطن میں واپس آنے کے بعد اس وقت چونکہ قاف لیگ اور تحریک انصاف میں بھی رفٹ چل رہی ہے اور کچھ دوریاں چل رہی ہیں، اور یہ وہی قاف لیگ ہے جس کو عمران خان قاتل لیگ کہتے تھے۔ عمران خان کے بیانات بھی اسی طرح ہیں، وہ قاتل لیگ بھی آج ان کی پنجاب میں حمایتی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کی حکومت کھڑی ہوئی ہے، اور ایک وہ بھی جماعت ہے، ایک ون پرسن جماعت ہے جسے وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس شیخ رشید جیسا مجھے کوئی دوست نہ دے، اگر میں ہوں تو میں تمہیں کبھی چپڑاسی بھی نہ رکھوں، لیکن آج وہی وزیر جو ہے وہ ان کا سپوکس مین بنا ہوا ہے جس نے ایٹمی دھماکوں کو بھی کنٹروورشل کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایٹمی دھماکہ میں نے، راجہ ظفر الحق نے، ہم نے کیا تھا، جبکہ نواز شریف جو ہے اس پہ رضامند ہی نہیں تھے۔
جبکہ کل جاوید ہاشمی یہ کہہ رہے تھے کہ ایک وزیر وہ تھا جو جہاز میں بیٹھ کر ہی بھاگ گیا تھا۔ اور اگر شیخ شہید اپنے پرانے بیانات ویڈیوز دیکھیں تو وہ خود یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ اتنا خطرناک حالات تھے، ایسے معاملات تھے کہ میں راتوں رات جہاز لے کر اور میں باہر چلا گیا، وہاں میں ایمبیسی میں رکا، جب میں نے پوچھا دھماکہ ہو گیا، میں نے کھانا کھایا اور پھر اگلا جہاز پکڑ کر پھر میں وطن واپس آ گیا۔ تو وہ آج کریڈٹ لے رہے ہیں۔ یہ تو ہے یہاں پر سیاست کا اصول، یہ ہے یہاں پر